عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ سین بھی فلمایا ہے۔ جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے نا تو کافروں نے اب ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں، تو یہ کیسے تلاوت کرے گا ان آیات کی؟ تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں، ابی ابن کعب بھی ہیں اور سالم بھی ہیں۔ یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے، ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ۔ یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے، یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، سر کتنا جگرا چاہیے! اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا، وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے۔ آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے۔ یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر جھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی ہو، جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا ہو، تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب سے اٹھا کے رومن اور پرشین امپائر کے اوپر دے مارا۔ بڑی ایکسٹراورڈنری پرسنالٹی۔ نبی الاسلام کی اعلان نبوت کے بعد 19 سال تک کافر رہے ہیں۔ اس 19 سالوں میں موت بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کے جو 4 دانت شہید ہوئے ہیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ جب درہ چھوڑ دیا تھا، عبداللہ ابن جبیر اور باقی ان کے ساتھیوں نے، عبداللہ ابن جبیر نے تو نہیں چھوڑا تھا، چند ساتھیوں نے، تو یہ پیچھے سے آ کے حملہ آور ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی بددعائیں ان کے لیے اس موقع پہ۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو سورہ ال عمران میں جہاں پہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے نا 60 آیات میں کہ غزوہ احد پہ تم نے یہ غلطی کی، پھر اینڈ پہ معاف بھی فرما دیا، پہلی گرفت نبی علیہ السلام پہ آئی ہے، لیس لک من الامر شیء۔ نبی آپ کو تو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے ان کو ہدایت دے دے۔ ہوئے 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 ہوئے، اور اسی کو ہدایت بھی مل گئی۔ اسی پیگن کو اللہ نے اٹھایا ہے۔ پیگن انگلش میں کہتے ہیں بت پرست۔ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں حضرت خالد بن ولید کا تعارف، کہ ایک عرب کا پیگن اللہ نے اٹھا کے اسے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیا۔ پھر 19 سال تو کفر میں گزرے ان کے، اسلام میں ان کے 19 سال نہیں گزرے سر، بمشکل 10-11 سال، لیکن انہوں نے اپنے 19 سالوں کے بھی سارے گناہ دھلوا دیے۔ جو کچھ کیا پھر، اور جو کچھ اللہ نے ان سے کام لیا، یہ ایک الگ سے تلخ حقیقت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید سے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اور بعد میں بھی بحیثیت انسان کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن کسی شخص کی چاند ایک غلطیوں سے اس کا پورا پلڑا ادھر کا ادھر نہیں ہو جاتا۔ اللہ بھی قیامت والے دن نیکیوں اور برائیوں کو تولے گا۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو نے اتنی بڑی برائی کیوں کی تھی، پھر وہ پاس ہو چکا ہے، چاہے کسی ایک سوال میں اس کے 0 نمبر بھی آئے ہوئے ہیں، پاس ہو چکا تو اس کا تانا بھی نہیں دیا جائے گا، نیور۔ تو 2-4 واقعات کو لے کے اس طریقے سے کسی بندے پہ چڑھائی کرنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔